نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسلسل درس قرآن آپ سماعت فرما رہے ہیں۔ گزشتہ آیات میں آپ نے ذکر سنا تھا، یہود و نصارہ اسلام کے خلاف سازشیں کرتے رہے ہیں اور کرتے رہیں گے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خلاف اسلام انہوں نے قبول نہیں کیا اور اپنی سازشوں میں مصروف رہے۔ انہوں نے یہود سارے سر جوڑ کر بیٹھے کہ کس طرح ہم مسلمانوں میں شک شبہ ڈالیں اور اپنے لوگوں میں بھی شک شبہ ڈالیں۔ انہوں نے پلاننگ کی تھی کہ ایسا کرتے ہیں، 12 شخصوں کو جو یہودی تھے انہیں لیا اور کہا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہاتھ پر اسلام قبول کرنا صبح، اور شام کو مرتد ہو جانا۔ جب مرتد ہو جاؤ تو لوگوں کو آ کر کہنا یہ وہ نبی نہیں ہیں جن کی نشانیاں ہماری کتاب میں بیان کی گئی ہیں۔ ہم نے اسلام قبول کیا تھا لیکن ان کو سچا نہیں پایا۔ یہاں یہ لوگ پلاننگ کر رہے تھے، وہاں اللہ تعالیٰ یہ ساری خبریں اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا فرما رہا تھا، ان کو خبر فرما رہا تھا۔ چنانچہ جب ان لوگوں نے یہ پلاننگ کی کہ تم صبح اسلام لانا، شام کو مرتد ہو جانا، لیکن ان کو ڈر تھا کہ نبی کی صحبت میں جا کر کہیں نبی کے نہ ہو جائیں، یہ ان کو ڈر تھا، کیونکہ اللہ نے میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کا چہرہ مبارک ہی ایسا بنایا تھا، جو دیکھتا تھا وہ دیکھتا رہ جاتا تھا۔ جب آپ کلام فرماتے تھے لوگ آپ کی کلام کی گفتگو میں ہی کھو جاتے تھے۔ اب ان کو ڈر بھی تھا، یہ اسلام تو قبول کر رہے ہیں، پتہ نہیں شام کو مرتد ہوں گے بھی یا نہیں ہوں گے، کیونکہ دل سے مانتے تھے کہ سچے نبی، آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہی ہیں، یہ بات وہ دل سے مانتے تھے۔ دنیا کی لالچ اور دنیا کی واہ واہ، دنیا کی شہرت، اگر وہ مسلمان ہو کر اسلام لے آتے، ان کے نذرانے چندے بند ہو جاتے۔ ان کے جو علماء تھے لوگوں سے پیسہ لیا کرتے تھے، عمراء بادشاہ سے وہ پیسہ لیا کرتے تھے، ان کو ان سب چیزیں چھن جانے کا ڈر تھا، جس کی وجہ سے وہ اسلام کو قبول نہیں کر رہے تھے۔ چنانچہ جب وہ ان 12 شخصوں کو اس کام کے لیے تیار کر رہے تھے، ساتھ میں ایک نصیحت بھی کر رہے تھے، وہ بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان فرمائی کہ ان 12 شخصوں کو وہ کیا کلام کر رہے تھے۔ وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَن تَبِعَ دِينَكُمْ، یہ نصیحت کر رہے تھے کہ تم یقین نہ کرنا۔ کیا مطلب؟ نہ حضور کی باتوں کا یقین کرنا، نہ صحابہ کی باتوں کا یقین کرنا، نہ قرآن کی باتوں کا یقین کرنا۔ إِلَّا لِمَن تَبِعَ دِينَكُمْ، لیکن جو تمہارے دین کی باتیں ہیں اسی کی پیروی کرنا، انہی لوگوں کی پیروی کرنا۔ تورات و انجیل میں جو احکام بیان ہوئے ہیں یہی کتابیں سچی ہیں، ہمارا ہی دین سچا ہے، اس کی وہ نصیحت کر رہے تھے۔ ان کو پتہ تھا نبی کی صحبت میں جا رہے ہیں، نبی جس پر رحمت کی نظر فرما دیں وہ حضور کا ہو جاتا ہے، یہ بات وہ بھی جانتے تھے۔ چنانچہ اللہ فرماتا ہے قُلْ إِنَّ الْهُدَى هُدَى اللَّهِ، اے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، بے شک ہدایت اللہ ہی کی طرف سے ہے، ہدایت اسی کی طرف سے ہے، آپ ان کو فرما دیجئے۔ یہ جو تم پلاننگ کر رہے ہو کہ کہیں یہ ہدایت نہ پا جائیں یا ہدایت سے گمراہی کی طرف نہ آ جائیں، اس کے سارے فیصلے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتے ہیں۔ ہدایت جس کو ملتی ہے اللہ تعالیٰ کا اس بندے پر فضل خاص ہوتا ہے، بہت بڑا کرم ہوتا ہے کہ جس شخص کو ایمان نصیب ہو جاتا ہے، اس کی آنکھوں کے سامنے سے پردہ ہٹ جاتا ہے، اسے حقیقت سمجھ میں آ جاتی ہے۔ یہ ساری باتیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ہوتی ہیں، ہدایت اللہ ہی کی طرف سے ہوتی ہے۔ چنانچہ جب ان کو یہ جواب دیا گیا تو ایک اور نصیحت وہ اپنے ان 12 شخصوں کو کر رہے تھے۔
ان یؤتی احد مثل ما اوتیتم ویحاجوکم عند ربکم، تم یقین کرو کہ جو کچھ تمہیں دیا گیا ہے، احد مثل ما اوتیتم، اور کسی کو نہیں دیا گیا، جو تمہیں دیا گیا ہے کسی اور کو نہیں دیا گیا، جو انجیل تمہیں دی گئی، تورات تمہیں دی گئی اہل کتاب کو، جو بنی اسرائیل پر فضل ہوئے یہ کسی پر نہیں ہوئے، یہ بھی ساتھ میں باتیں وہ کر رہے تھے۔ او یحاجوکم عند ربکم، اور اللہ کے پاس تم سے کوئی جھگڑا نہیں کرے گا۔ کیا مطلب؟ تم سیدھے سیدھے جنتی ہو، انہیں یہ نصیحتیں کر رہے تھے۔ بلا شبہ جب موسیٰ علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے، آپ نے لوگوں کو دعوت دین دی۔ جو لوگ موسیٰ علیہ السلام کے سچے ماننے والے تھے، اتباع کرنے والے تھے، پیروی کرنے والے تھے، شرک نہیں کرتے تھے، موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کو مانتے تھے، اس پر عمل کرتے تھے، دل و جان سے قبول کرتے تھے، وہ ایمان والے تھے، جنت کے مسافر تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام آئے، جنہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی پیروی کی، اتباع کی، جو کچھ عیسیٰ علیہ السلام شریعت لے کر آئے اس کو حق مانا، اس پر عمل کیا۔ عیسیٰ علیہ السلام کو خدا نہیں کہا، خدا کا بیٹا نہیں کہا، شرک نہیں کیا، وہ عیسیٰ علیہ السلام کے سچے ماننے والے تھے، اور وہ لوگ جنت کے مسافر تھے۔ لیکن میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب اسلام کا اعلان فرمایا، آپ نے اپنی نبوت کو ظاہر فرمایا، جب آپ نے اپنی شریعت لوگوں کے سامنے پیش کی، اب ساری شریعت منسوخ ہو گئی۔ اب آپ کے ہوتے ہوئے قیامت تک آپ نے اعلان فرما دیا، اب کوئی موسیٰ علیہ السلام کی شریعت پر عمل نہیں کر سکتا، عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت پر عمل نہیں کر سکتا۔ محبت رکھے گا، نبیوں کی تعظیم کرے گا، ایک ذرہ برابر بھی کسی نبی کی توہین کرے، وہ مسلمان نہیں رہتا۔ لیکن حضور فرماتے ہیں کہ اگر آج موسیٰ علیہ السلام بھی ہوتے تو وہ بھی قرآن پر عمل کرتے، میری شریعت پر عمل کرتے، اور وہ امتی ہوتے۔ تو جب موسیٰ علیہ السلام خود نبی کی اتباع کرتے تو تم لوگ اس آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کیوں نہیں کرتے؟ اب سارے دین منسوخ ہو چکے ہیں، اب کسی پر عمل نہیں ہو سکتا۔ بلا شبہ اس وقت یہودیت پر جو عمل کرتا تھا موسیٰ علیہ السلام کے ہوتے ہوئے، جو عیسائیت پر عمل کرتا تھا عیسیٰ علیہ السلام کے ہوتے ہوئے، وہ حق پر تھا، جو صحیح عقیدے رکھتا تھا اس وقت وہ حق پر تھا۔ آپ نے اعلان فرما دیا، اب جس کو جنت چاہیے، اللہ سے محبت چاہیے اور نیکیاں چاہیے، اس کی نیکیاں برباد نہ ہو، تو اسے کلمہ پڑھنا ہوگا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ بھلے وہ بت پرست ہو، چاند سورج کی پوجا کرتے ہوں، کوئی بچھڑے کی پوجا کرتے ہوں، کسی مورتی کی پوجا کرتے ہوں، یہ کوئی کام آنے والا نہیں ہے۔ شرک تو کسی دور میں بھی جائز نہیں رہا، لیکن کوئی یہ سمجھتا ہے کہ حضور کے ہوتے ہوئے کسی اور دین پر عمل کرے گا اسے نجات مل جائے گی، تو ایسا نہیں ہے۔ سارے دین اب منسوخ ہو چکے ہیں، کلمہ پڑھنا ہے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑھنا ہے۔ قل ان الفضل بید اللہ یؤتیہ من یشاء، بے شک فضل اللہ کے دست قدرت میں ہے، وہ جسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے۔ یہودی یہ کہتے تھے کہ بنی اسرائیل میں نبی آتے رہے، یہ بنی اسماعیل میں آخری نبی کہاں سے آ گئے؟ تو اللہ نے فرمایا یہ اللہ کا دست قدرت ہے، اللہ کا فضل ہے، جسے چاہتا ہے وہ عطا فرماتا ہے، واللہ واسع علیم، اللہ حکمت والا ہے، وسعت والا ہے، علم والا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے دست قدرت میں ہے فضل، وہ جس پر چاہے فضل کر دے تو تمہیں ماننا ہوگا۔ یختص برحمتہ من یشاء، اللہ خاص کر لیتا ہے اپنی رحمت کے ساتھ جسے چاہتا ہے، واللہ ذو الفضل العظیم، بے شک اللہ بڑے فضل والا ہے، اللہ بڑے فضل والا ہے۔ جس کو ہدایت ملتی ہے، جس پر فضل ہو جاتا ہے، اللہ کا خاص کرم اس شخص پر ہو جاتا ہے۔ اللہ کے فضل کے بغیر کوئی بات کسی کی نہیں بنے گی۔ ہدایت اللہ تعالیٰ کے دست قدرت میں ہے، جسے چاہتا ہے ہدایت عطا فرماتا ہے، اس میں بندے کا کوئی کمال نہیں ہوتا۔ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا،
بلعم بن بعورہ، وہ دعا مانگ کر ابھی منہ پر ہاتھ نہیں پھیرتا تھا، دعا اس کی قبول ہو جاتی تھی، لیکن کیا ہوا؟ ایمان چھن گیا اس سے، برباد ہو گیا وہ، اس کا اینڈ آخرت اس کی اچھی نہیں ہوئی، ایمان اس سے چھن گیا۔ تو ہدایت اللہ کے دستے قدرت میں ہے۔ بڑے بڑے گناہ گار ہیں جن کی پوری زندگیاں گناہوں میں گزری، آخر اچھا ہو گیا، اور جن کی پوری زندگیاں اچھی گزری لیکن آخر اچھا نہیں ہوا۔ تو یہ سارے فیصلے اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہیں۔ چنانچہ کل قیامت میں ایک بندہ آئے گا، اس نے کوئی گناہ نہیں کیا ہوگا، اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرمائے گا اس کو میرے فضل سے جنت میں لے جاؤ۔ وہ کہے گا یا اللہ فضل سے کیوں؟ جب میں نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں تو یا اللہ فضل سے کیوں؟ عدل سے جنت میں جاؤں گا۔ اللہ فرشتوں سے فرمائے گا میرے عدل سے اس کو جہنم میں لے جاؤ۔ کہے گا یا اللہ یہ کیا؟ اللہ فرمائے گا یہ جو تو نیکیاں کرتا تھا، یہ جسم کس نے دیا تھا؟ یہ زبان کس نے دی تھی؟ آنکھیں کس نے دی تھیں؟ حواس کس نے دیے تھے؟ اللہ کی پہچان کس نے بتائی تھی؟ یہ خود سے کیا تھا؟ یہ پورا وجود خود سے ملا تھا؟ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل نہ ہوتا تو میری تعریف تو کہاں سے کرتا؟ اللہ فرمائے گا میرے عدل سے اس کو جہنم میں لے جاؤ۔ تو جو نیکیاں ہم کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، جتنے نیک عمل کرتے ہیں، کسی کے ساتھ بھلائی کرتے ہیں، یہ سب اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہوتا ہے۔ کبھی اس پر غرور، تکبر کبھی نہیں کرنا، یہ انسان کو برباد کر دے گا کہ میں خود سے نیکی کرتا ہوں، خود سے نہیں کرتا، یہ اللہ کا فضل ہوتا ہے تو اس سے نیکی کروا لیتا ہے، اس پر کبھی اکڑنا نہیں ہے۔ ورنہ شیطان نے 6 لاکھ برس عبادت کی، کیا فائدہ ہوا اس کو؟ کوئی فائدہ ہوا اس کو؟ برباد ہوا یا نہیں ہوا؟ مردود ہوا یا نہیں ہوا؟ اس کی ساری نیکیاں کہاں گئیں؟ تو بندہ وہی بچتا ہے، وہی کامیاب ہوتا ہے جو اللہ کی فضل سے امید لگا کر رکھتا ہے، وہ ہر وقت اللہ تعالیٰ سے دعا میں ہدایت مانگتا رہتا ہے، وہ ہر نماز میں کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم۔ اگر اس سے بڑی کوئی نعمت ہوتی ضرور وہ دعا میں مانگتا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب پر اپنا خاص فضل فرمائے، کرم فرمائے۔ بیان میں کوئی غلطی ہوئی اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔